بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اشکیر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج تحریک انصاف ایک منفرد قسم کا جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ اب یہ جلسہ جو ہے وہ کوئی پلان ہے یا ٹریپ ہے، یہ الگ سٹوری ہے، لیکن جناب آج تحریک انصاف نے، چونکہ جو سوشل میڈیا پہ بیسیکلی تحریک انصاف زندہ ہے، زمین پہ اس طرح سے اس کا وجود نہیں ہے، تو انہوں نے سوشل میڈیا پہ ہی ایک ورچوئل جلسہ منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے، جو آج ہوگا، اور اس میں تحریک انصاف کے زیر زمین لیڈران جو ہیں، جو روح پوش ہیں، جو مفرور ہیں، جو اشتہاری ہیں، وہ اس جلسے سے خطاب کریں گے۔ اور اب دیکھیں کہ یہ میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف اور ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اسپیشلی FIA، ان کے مابین اب یہ ایک میچ پڑ گیا ہے کہ ہن پھڑ کے وہ ہو۔ ظاہر ہے ایک بندہ اگر آن لائن ہوگا تو وہ کوئی نہ کوئی IP تو یوز کر رہا ہوگا، اگر IP ٹریس ہو سکتا ہے تو بندہ بھی پھڑیا جا سکتا ہے، لیکن جناب اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں۔ اگر تو اسپیشل VPN یوز کر کے وہ کوئی IP یوز کرتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں یا آن لائن آتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ میرے ایک ٹیکنیکل دوست مجھے بتا رہے تھے کہ وہ ایک ٹائم پہ کوئی 50 ممالک کے IPs شو کرے گا، تو ایسی صورت میں شاید FIA یا دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو نہیں پکڑ سکیں گے، ذرا مشکل ہو جائے گا، لیکن کم از کم یہ تو پتہ چل جائے گا کیڑا کیڑا بندہ باہر ہے۔ مطلب یہ تو اکثر ہی کہتے رہتے ہیں کہ فلاں لاپتہ ہو گیا، فلاں گم ہو گیا، چلو کچھ کا پتہ چل جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی خیر رہنما ہے، ان کو تحریک انصاف کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے، اور میں نے تو پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کی جو گھر کی لڑائی ہے نا، یہ دیور بھابھی کا جھگڑا، یہ باہر آ چکا ہے۔ اور لڑائی اصل میں لڑائی یہ نہیں ہے کہ جی یہ جو دیور صاحب ہیں یہ ہمیں اور میرے بچوں کو میرے شوہر سے ملنے نہیں دیتے، یعنی کہ فواد چودھری صاحب کی اہلیہ محترمہ ہبہ چودھری صاحبہ نے یہ کہا تھا، اور انہوں نے اپنے دیور فیصل چودھری پر الزام لگائے تھے، اور میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ اصل لڑائی جو ہے نا وہ طاقت کی ہے، وہ اقتدار کی ہے، وہ اختیار کی ہے، وہ حلقے کی ہے، وہ وہاں کی MNA شپ کی لڑائی ہے، کیونکہ فواد چودھری چلا گیا جیل، اور فواد چودھری نے باہر اب آنا نہیں جلدی، کیونکہ ایک سے دوسرا مقدمہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ ان کو اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا تھا، اب نیب والوں نے بھی ان کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے، تو یہ تو سلسلہ چلے گا، اور یہ ان کو بھی پتہ ہے، ہبہ کو بھی پتہ اور فیصل کو بھی پتہ ہے، تو لہٰذا اب دونوں اس چکر میں ہے کہ بھائی اگر اے بندے نے اندر رہنا ہے تو پھر فائدہ سے لئیے۔ تو ہبہ کہہ رہی ہے کہ میں چونکہ ان کی اہلیہ ہوں تو پہلا حق میرا ہے کہ ان کے حلقے میں الیکشن میں لڑوں، اور فیصل صاحب کہتے ہیں میں چھوٹا بھرا، میرا حق زیادہ، تو لڑائی جناب نکل آئی ہے۔ ہبہ نے تو اب باضابطہ طور پہ اناؤنس کر دیا نا کہ وہ نیکسٹ ویک سے باقاعدہ طور پہ حلقے میں کمپین کرنے جا رہی ہیں۔ ابھی تو نعرہ ہوگا فواد چودھری کا، اور فواد چودھری کا ممکن ہے کہ وہ نومینیشن پیپر بھی فائل کر دے، لیکن اگر نومینیشن پیپر فائل کرنے کے لیے ان پرسن اپیرنس ضروری ہوئی تو پھر شاید مشکل ہو جائے گی، تو لہٰذا ہبہ چودھری جو ہے ان کا زیادہ چانس ہوگا کہ وہ حلقے میں جو ہے امیدوار کے طور پہ آ سکتی ہیں، تو لہٰذا وہ کیوں چانس مس کریں گی۔ تو جناب لڑائی مکمل طور پہ تصدیق کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ بار بار ایک بات کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو یہ بھٹو کی طرح پھانسی گھاٹ تک لے کے جانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے سپریم کورٹ کی جو کارروائی ہے الیکشن کے خلاف، یہ جو سازش کی تھی نا تحریک انصاف نے، تحریک انصاف عوام میں کہہ رہی تھی، جلسوں میں، تقریروں میں، یا ویسے اپنے ٹویٹر پہ کہ جی ہم تو الیکشن لے کے رہیں گے، الیکشن دو۔ جب الیکشن کی باری آئی تو یہ چپکے سے جا کے انہوں نے الیکشن جو ہے خاموش واردات ڈالی، اور الیکشن کا پورا پروسیس ہی جو ہے وہ رکوا دیا تھا، لیکن خیر سپریم کورٹ نے اس پہ جو فیصلہ دیا ہے، اب اس کے بعد الیکشن 8 فروری کو، تو ابھی تک تو واضح ہے کہ الیکشن ہوگا، لیکن تکلیف ہو رہی ہے۔ علیمہ خان جو کہہ رہی ہیں نا، یہ ان کی تکلیف کو ظاہر کر رہا ہے، کہ وہ کہتی ہیں ہمیں خوشی ہے جو کل کارروائی ہوئی ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ جناب علی یہ چیف جسٹس صاحب رات تک عدالت میں بیٹھے رہے، دکھ اس بات کا ہے کہ ہماری انسانی حقوق سے متعلق درخواستیں کون سنے گا۔ حالے بھی شکوہ ہے، میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ سے لے کے کسی بھی متحد عدلیہ تک ہر جگہ، بلکہ اسلام آباد میں سب سے زیادہ عمران خان، تحریک انصاف اور ان کے باقی لوگوں کے کیس ہیں، ان کے کیس روزانہ لگتے ہیں یار، ایک عدالت میں 10 کیس ہیں ان کے، اور ابھی بھی ان کو شکوہ ہے کہ ہمارے کیس نہیں۔ مطلب پھر ایسا کرو کہ عدالتوں کو صرف عمران خان کے لیے جو ہے وقف کر دے کہ جی عمران خان اور PTI کے جو جرائم ہیں صرف انہی پہ عدالتیں فوری طور پہ سماعت کرتی جائیں، باقی جائے ساری دنیا بھاڑ میں۔
مطلب یہ جو 24 کروڑ عوام ہے ان کے مسئلے مسائل آپ کی نظر میں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے، اور اس وقت پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جی پروجیکٹ عمران کو جیل میں بند کر دیا ہے، وہ بس اس کے کیس سنتے جائیں۔ اور مصوفہ بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ جی اب لندن میں ان کے بیٹے کیس کریں گے، ان کے یہ دھمکی دے رہی ہیں آپ ہمیں، کر لیں کیس، کریں، کس نے منع کیا ہے؟ میں نے تو پہلے بھی کئی ویلاگز میں کہا کہ آپ کریں وہاں پہ کیس، اور آپ وہاں پہ کیس کریں گی تو وہاں پہ تو کوئی سہولت کاری نہیں ہوگی، وہاں پہ تو آئین اور انہوں نے اپنے قانون کے مطابق وہ فیصلے کرنے ہیں، وہاں پہ پہلے ثابت کریں گے تو فیصلے ہوں گے۔ اور دوسری بات جو بڑی بات ہے، یہاں پہ پہلے آپ یہ جواب دیں کہ عمران خان کے کیسوں پہ یہ جو پیسہ لگے گا کون پیسہ لگائے گا؟ میں بار بار یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ وہ یہودی لابی ان کے لیے پیسہ کیوں لگائے گی؟ اگر یہ پروجیکٹ عمران نہیں ہے تو وہ پیسہ پانی کی طرح کیوں بہا رہے ہیں؟ جمیمہ خان کا پیسہ کیوں وہاں پہ وہ جو بدتمیز بریگیڈ اور یہ جو یوٹیوبرز ہیں جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان پہ کیوں پیسہ وہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور یہ سارا ڈرامے بازی کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ ذرا اس کا جواب دیں، جب کیس وہاں پہ جائے گا تب دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہے۔ اور جناب علی، انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ پھر ٹیک اپ کر لیا گیا ہے، الیکشن کمیشن کی طرف سے کاز لسٹ جاری کر دی گئی ہے۔ 18 تاریخ یعنی کہ کل کا دن، کل جو ہے الیکشن کمیشن اس معاملے پہ کارروائی کا آغاز کرے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں بینچ جو ہے وہ سماعت کرنے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے بیرسٹر علی گور جو کہ موجودہ چیئرمین ہیں ان کو اور ان کے چیف الیکشن کمشنر کو اور ان کے وکیل کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ان کے وکیل صاحب جو ہیں وہ کل حتمی دلائل دیں گے، اور اس کے علاوہ توہین الیکشن کمیشن کا عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف جو کیس ہے اس کی سماعت 19 دسمبر کو اڈیالہ جیل میں ہوگی، اور 19 دسمبر کو عمران خان اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کیا جائے گا۔ یہ دو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب نگران حکومت میں فواد حسن فواد اور احد چیمہ صاحب کی جو تقرریاں ہیں ان کو بھی چیلنج کیا گیا تھا، اس معاملے پر بھی 19 دسمبر کو سماعت ہونے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے نگران وزیر اعظم کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں نگران وزیر اعظم وہاں پہ جا کے کیا موقف اختیار کرتے ہیں، اور مذکورہ وزیر جو ہیں ان پر جو الزام ہے کہ جی یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہم خیال ہے، مطلب ان کی حکومت کا حصہ رہے ہیں، تو لہٰذا ان کی موجودگی جو ہے وہ اسی حکومت کا تسلسل ہے۔ اور جناب اب ہم آئیں گے اپنے ویلو کی وہ مین سٹوریز جو تھم نیل پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے شیخ رشید کا ذکر۔ شیخ رشید صاحب جو کہ ہر وہ مطلب سیاست کا آلو ہر ہانڈی میں فٹ، اور آپ دیکھیں کہ یہ بندہ نواز شریف کے ساتھ بھی رہا، یہ بندہ پرویز مشرف کے ساتھ بھی رہا، یہ بندہ چودھریوں کے ساتھ بھی رہا، یہ بندہ بالآخر عمران خان کے ساتھ بھی فٹ ہو گیا، حالانکہ عمران خان کہتا تھا وہ یا تو چپڑاسی بھی نہ میں رکھا انہوں، لیکن پھر اسی چپڑاسی نہ رکھنے والے بندے کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا تھا۔ تو اب ان کے حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے، خبر دی ہے سینئر صحافی منصور علی خان صاحب نے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان نے شیخ رشید کو آئندہ انتخابات میں سپورٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ انہوں نے پارٹی کی جو ان کی اب کی قیادت ہے ان کو یہ میسج بھیجا ہے کہ ہم شیخ رشید کے خلاف پنڈی کے جو حلقے ہیں وہاں پہ تحریک انصاف اپنے امیدوار دے گی۔ حالانکہ شیخ رشید نے بارہا عمران خان کو یہ پیغام بھیجا کہ جی میرے لیے آپ نے سپیس رکھنی ہے، اور جس طرح شیخ رشید چلا کاٹنے کے بعد کھیل رہے تھے نا، معاملات کو لے کے چل رہے تھے، کھیل رہے تھے بڑے انداز کے ساتھ، اور وہ دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب شیخ رشید ظاہر ہے اس پیغام کے بعد پریشان ہوں گے، کیونکہ شیخ رشید کی اپنی تو سیاسی حیثیت جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ زیرو ہے۔ اگر شیخ رشید کو تحریک انصاف والے سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر شیخ رشید کی ضمانت بھی شاید ضبط ہو جائے، اس سے زیادہ ان کی وہاں پہ حلقے میں اور میرا خیال ہے کوئی اتنی حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ شیخ رشید تو ہمیشہ جو ہے وہ اپنا مینج کر کے سہولت کاری کر کے یا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے اس کی سہارا لے کے آتے ہیں، ادروائز ان کی اس سے زیادہ جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جناب علی کپتان صاحب اور ہاتھی کے دانت کا جو معاملہ ہے، اچھا یہ کہانی بڑی دلچسپ قسم کی ہے۔ آپ کو ابھی جو بڑا ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نا، وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات سے قبل ہی پری پول ریگنگ کا جو ہے وہ منصوبہ مکمل کر دیا، یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ یہ جو اپنا بیوروکریسی کے افسران ہیں ان کو آر او اور ڈی آر او
تعینات مقرر کر دیا گیا ہے، نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے خلاف پہلے ہی استعمال ہو رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے تحریک انصاف کے لوگوں کے ڈیٹینشن آرڈرز جاری کیے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، تو لہٰذا یہ لوگ پہلے سے پارٹی بن چکے ہیں، تو لہٰذا ان کی موجودگی میں انتخابات شفاف نہیں ہو سکتے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ انتخابات عدلیہ کی، یعنی کہ یہ جو جوڈیشل مجسٹریٹس ہیں نا، اور یہ جو اپنا ایڈیشنل سیشن ججز ہیں، ان کی نگرانی میں، سیشن ججز کی نگرانی میں انتخابات کروائے جائیں، عدلیہ کی نگرانی میں۔ اچھا، 2013 کے انتخابات عدلیہ کی نگرانی میں ہوئے تھے، وہی انتخابات جن کو عمران خان جو ہے وہ آر او کا الیکشن کہتے تھے، اور اسی الیکشن کی بنیاد پہ اس کو مطلب دھاندلی سا الیکشن کہہ کے انہوں نے 126 دن کا وہ طریق ساز بدنام زمانہ جو ہے وہ دھرنا دیا تھا، اور اسی الیکشن کے بعد انہوں نے جو عدلیہ کے افسران تھے ان کو اس میں جو ہے وہ اسکینڈلائز کیا، ان پر سنگین الزامات لگائے، بلکہ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب پر بھی انہوں نے الزامات لگائے تھے۔ ان کے الزامات کے بعد ان کے خلاف جو ہے وہ افتخار چودھری صاحب نے ایک اپنا کارروائی کا آغاز کر دیا تھا، پھر بعد ازاں انہوں نے حامد خان کے ذریعے ان سے معافی مانگی تھی اور معاملہ جو ہے وہ ذرا رفع دفع کیا تھا۔ اب عمران خان اور ان کی جماعت انہی جوڈیشل افسران کی زیر نگرانی انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں جن کے زیر نگرانی ہونے والے انتخابات سے یہ انکار کرتے تھے اور کہتے تھے یہ دھاندلی زدہ انتخابات ہیں۔ عمران خان پتہ نہیں یار کس طرح دا بندہ، مطلب کوئی ایک زبان تے رکھا ہے نا یار، مطلب اتنے یو ٹرن ایسی، وہ کم از کم کوئی ایک پاسے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی، یا آپ لوگ جو ہے وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے، یا آپ نے پوری قوم کو قوم میں یوز سمجھ رکھا ہے کہ جو آپ کہہ دیں گے انہوں نے کچھ سوچنا نہیں، آپ کے پیچھے لگ جائیں گے۔ آپ کو ان کا جواب دینا چاہیے۔ اور اب اس بات کی کون گارنٹی دے گا کہ جی اگر عدالتی افسران الیکشن کرا دیں گے تو آپ ان کو مان لیں گے؟ آپ پھر کل کو الزام لگا سکتے ہیں۔ اور اگر عدالتی افسران نے الیکشن نہیں کرانا، اگر یہ جو بیوروکریسی کے افسران ہیں انہوں نے الیکشن نہیں کرانا، اگر الیکشن کمیشن نے الیکشن نہیں کرانا، تو پھر الیکشن کرانا کن نے ہے؟ وہ جو آپ کے نیازی صاحب ہیں جنہوں نے، جو آپ کے چیف الیکشن کمشنر تھے پارٹی انٹرا پارٹی انتخابات کے، کیا ان کے ذریعے الیکشن کروانا ہے؟ میرا خیال ہے وہ الیکشن نہیں، وہ آپ صرف ایک ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں اور سلیکشن کرنا چاہتے ہیں جس طرح کی آپ نے کی ہے، اور اسی سلیکشن کے چکر میں آپ آگے ہیں پکڑ میں، اور اب آپ کا بلہ بھی جو ہے وہ شدید خطرے سے دوچار ہے۔ اور یہ جو 18 تاریخ کا سماعت ہونے جا رہی ہے اس میں کوئی بڑا فیصلہ تو نہیں آئے گا، چونکہ پشاور ہائی کورٹ نے ایک حکم جاری کر رکھا ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں کہ بالآخر بلہ وڑ جائے گا۔ اور جناب علی بالکل آخر میں ایک پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے، آئی تھنک کہ آج ممکن ہے کسی بھی وقت پہ یہ پریس کانفرنس ہو۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی وہ چونکہ پیپلز پارٹی سے ان کی راہیں مکمل طور پہ جدا ہو چکی ہیں، تو وہ باضابطہ طور پہ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس شمولیت پہ میں تحریک انصاف کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو سردار لطیف کھوسہ مبارک ہوں۔ اب خیر منائیے گا کہ جو بچی کچی پارٹی ہے اس کا کیا حشر ہوگا۔ بس اشارے میں آپ کو بتا دیا ہے، باقی پھر آپ کی قسمت۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔